کا سائل ہوں ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل کبھی پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے۔ پس اس کے پاس مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ وہ صحیح و سلامت پل صراط سے گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہنم کے طبقات اور وادیوں کے متعلق ہم سنیں گے۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرمائے۔ جنت میں درجات ہیں، ایک جنت دوسری جنت، اور جتنی اونچائی زیادہ اتنی راحتیں زیادہ، اور جہنم کے اندر درکات ہیں، طبقات ہیں، نیچے نیچے نیچے، کیونکہ جہنم 7ویں زمین کے بھی نیچے ہے، اور 7 طبقات ہیں جہنم کے، جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، اور یہ طے در طے ہے۔ پہلے طبقے میں اہل توحید اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے، مسلمان، استغفر اللہ۔ دوسرے طبقے میں یہودی، تیسرے میں نصارہ، چوتھے میں ستاروں کے پجاری، 5ویں میں آتش پرست آگ کے پجاری، 6 میں عرب کے مشرک، اور 7ویں میں منافق جو ظاہراً مسلمان مگر باطناً کافر، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے کے درمیان 70 سال کی مسافت ہے۔ جہنم کا سب سے بڑا طبقہ نار کبریٰ، جس کے بارے میں پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا، اور دوسرا طبقہ ہے لظا۔ لظا کے معنی ہیں آگ کی لپٹیں مارنا، شعلے بلند کرنا، بھڑکنا، بڑھتی آگ۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر پارہ 30 سورہ معارج کی آیت 15 تا 16 اور پارہ 30 سورۃ اللیل کی آیت نمبر 14 میں اس طبقے کا بیان ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، پھر انشاءاللہ ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنها لظى نزاعة للشوى فأنذرتكم نارا تلظى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جو پہلی سورہ معارج کی آیات پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی، بلا رہی ہے۔ اور پارہ 30 سورہ اللیل کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ یہ ہے
تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس لظا نامی طبقے میں ابلیس لعین، اس کے ساتھی، اس کے کمپینین، اس کے رفقا اور مجوس آگ کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ جہنم کا تیسرا طبقہ، اس کا نام ہے حطامہ۔ اس کا معنی ہے، حطامہ کے معنی ہیں روندنا۔ اس طبقے کا ذکر سورہ تکاثر پارہ 30 میں ہوتا ہے، آیت 4 تا 9۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، مگر افسوس اول تو پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ غلط سلط جیسے پڑھتے ہیں، اور جو صحیح پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کرے یہ آیات ہم پڑھیں اور سمجھیں اور ڈریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اعلی حضرت ان آیات کا ترجمہ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، یہ حطمہ میں۔ یہ جہنم کا وہ درکا ہے جہاں آگ ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ اور وما ادراک ما الحطمہ، اور تو نے کیا جانا، کیا روندنے والی؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے، کبھی سرد نہیں ہوتی، ٹھنڈی نہیں ہوتی، بجھتی نہیں ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جہنم کی یہ آگ ظاہری جسم کو بھی جلائے گی، جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی۔ دل ایسی چیز ہے جس کو ذرا سی گرمی کی تاب نہیں، تو جب آتش جہنم کا ان پر استیلا ہوگا اور موت آئے گی نہیں تو کیا حال ہوگا؟ ان کے دل کیوں جلائے جائیں گے؟ جہنم کی آگ دلوں کو کیوں جلائے گی؟ اس لیے کہ دل میں برے عقیدے، کفر، بری نیتیں دل ہی میں تو ہوتی ہیں، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے لمبے لمبے ستونوں میں۔ دروازوں کی بندش آتشی لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی اور جہنم کا دروازہ کبھی نہیں کھلے گا۔ اور بعض مفسرین نے کہا دروازے بند کر کے آگ کے ستونوں سے، فائر کے پلر سے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حطمہ نامی طبقے میں یہودیوں کو رکھا جائے گا۔ علمان، اور یاد رکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے، کیا؟ اسلام۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، ایک دین اسلام ہی جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ مسلمان سارے جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اللہ کہ جنہوں نے گناہ کیے وہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جب ان کی سزا پوری ہوگی یا اللہ کی رحمت سے پہلے یا شفاعت مصطفیٰ کے طفیل نکالے جائیں گے، مگر کفار ہمیشہ ہمیشہ فار ایور ہمیشہ جہنم میں جلتے سڑتے رہیں گے۔ اللہ کی پناہ، شکر ادا کریں اللہ کا، ہم مسلمان۔ جہنم کا چوتھا طبقہ اس کو کہتے ہیں سعیر، اس کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ جہنم کی اس وادی کا بیان قرآن میں 16 مرتبہ آیا ہے، اور یہ جہنم کی ایک وادی ایسی ہے جس میں جہنمیوں کی
پیپ بہتی ہے. اللہ کی پناہ. پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے. ترجمہ انشاءاللہ کنز الایمان سے پیش کیا جائے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. سورہ ملک میں بھی اس سعیر نامی طبقے کا بیان ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا. تو جہنم میں جو طبقات ہیں ہر طبقہ دوسرے سے سخت تر ہے. اللہ کی پناہ. اور اس میں سعیر میں نصارہ کو ڈالا جائے گا. 5واں طبقہ سقر. پارہ 29 پارہ 27 سورہ قمر کی آیت نمبر 48 میں اس کا ذکر موجود ہے اور سورہ مدثر میں بھی اس کا بیان ہے. سنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ترجمہ کنز الایمان. جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ. اور جہنم کے سعیر نامی طبقے کی سختی کا بیان سورہ مدثر میں جو ہوا، جو آیتیں ہیں ابھی پڑھی گئیں، اس کا ترجمہ یہ ہے: کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھساتا ہوں اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے، نہ چھوڑے نہ لگی رکھے. یعنی نہ کسی مستحق عذاب کو چھوڑے نہ کسی کے جسم پر گوشت پوست کھا لگی رہنے دے، بلکہ مستحق عذاب کو گرفتار کرے اور گرفتار کو جلائے اور جب جل جائیں پھر ویسے ہی کر دیے جائیں. ترجمہ پھر سنیے. کوئی دم جاتا ہے میں اسے دوزخ میں دھساتا ہوں اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے، نہ چھوڑے نہ لگی رکھے، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے. جہنم کی جو آگ ہے وہ جو جہنم کا مستحق ہوگا اس کے گوشت پوست اور کھال کو اتار دے گی اور جب جل جائیں گی یہ کھالیں اور گوشت اور پوست تو پھر دوبارہ ویسی ہی کر دی جائیں گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ جہنم کا چھٹا طبقہ ہے. اس کو سقر اس کے درد و آلام پہنچانے کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اس میں شدید عذاب اور آگ کے پہاڑ ہیں. اس میں جو چیز بھی ڈالی جائے گی اسے جلا کر راکھ بنا دے گی اور رحم نہیں کرے گی. تفسیر روح البیان میں ہے کہ سقر نامی طبقے میں صائبون یعنی وہ لوگ جو ستاروں کو پوجنے والے ہیں ان کو ڈالا جائے گا. چھٹا طبقہ جہنم کا جہیم. اس کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی آگ. اس کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 26 مرتبہ آیا. سورہ تکویر پارہ 30 آیت نمبر 12 میں اس کا بیان ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. ترجمہ کنز الایمان. اور جب جہنم بھڑکایا جائے. جہنم کو کیا چیز بھڑکاتی ہے؟ دنیا کے اندر آگ میں تیل ڈالا جائے تو آگ بھڑک جاتی ہے نا، پیٹرول چھڑکا جائے تو آگ بھڑک جاتی ہے. جہنم کی آگ کس چیز سے بھڑکتی ہے؟ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جہنم کو اللہ تعالی کا غضب بھڑکاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی غضب فرماتا ہے تو جہنم کی آگ بھڑکنے لگتی ہے اور
جہنم کو انسانوں کے گناہ دہکاتے ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جہنم جوش میں آتا ہے، اس کی آگ اور زیادہ بھڑکنے لگ جاتی ہے. جہنم کے اس طبقے میں تفسیر روح البیان میں ہے کہ مشرکین کو ڈالا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے ابو جہل، اس امت کا فرعون، وہ گستاخ رسول، وہ بدبخت جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ایذا پہنچائی، جہنم کے اسی طبقے میں ڈالا جائے گا. جہنم کا 7واں طبقہ ہاویہ، اس کا مطلب ہے دہکتی آگ کا گہرا گڑھا. اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ قاریہ میں یوں ہوتا ہے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. ترجمہ کنز ایمان. وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، اور تو نے کیا جانا نیچا دکھانے والی ایک آگ شعلے مارتی. مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت میں لکھا دوزخ کا طبقہ ہاویہ سب سے نیچے ہے، اور دوزخ میں جس قدر نیچائی زیادہ اسی قدر عذاب سخت. جس کی نیکیاں کم برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہاویہ. ہاویہ سے مراد دوزخ کی جڑ بھی ہے. اہل دوزخ کو منہ کے بل دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، اور یہ اتنی سخت گرم ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی دوزخ اتنی گرم نہیں. اور تفسیر روح البیان میں ہے ہاویہ نامی طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا. وہ اعمال جن میں جہنم کا خطرہ ہے، اس کتاب میں پڑھی جہنم کے خطرات، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. کچھ علمی ذوق پیدا کرنا چاہیے، کچھ مطالعہ کرنا چاہیے. کب تک اسٹوریاں پڑھتے رہیں گے، کب تک کہانیاں پڑھتے رہیں گے، کب تک فزکس، میتھمیٹکس، انگلش اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہیں گے. کچھ جنت کے بارے میں پڑھیں، کچھ دوزخ کے بارے میں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں. جنت دوزخ کے تذکرے سے مالا مال ہے. تو وہ اعمال جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اس میں شرک سب سے پہلے، اس کے بعد کفر ہے، یہ بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. مگر یاد رکھیے انبیاء کی محبت یہ شرک نہیں ہے. اولیاء کی محبت یا غوث کہنا، بزرگوں سے مدد طلب کرنا، بزرگوں کے مزاروں پر چادریں چڑھانا، یہ شرک نہیں ہے. فاتحہ خوانی کرنا، بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنا، بزرگوں کے مزارات کے سامنے مراقبہ کرنا، مزاروں کا ادب کرنا وغیرہ، یہ شرک نہیں ہے. اور کفر جو ہے یہ بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے. مسلمان کا قتل یہ بھی ایسا فعل ہے جو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے. اور اس کا بیان پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرمائے. آئیے دعا کرتے ہیں. جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم مجھے نہ تو پر کرم یا الہی ہو، مجھ نہ تو پر کرم یا الہی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان